عظمیٰ عادل سے کافی دیر تک اپنے سینے کو دبواتی رہی۔ پھر اس نے اپنا سینہ عادل کے منہ میں دیا اور بولی اسے چوسو، اور عادل نے عظمیٰ کا سینہ اپنے منہ میں لیا اور اسے چوسنے لگا۔ عادل کے چوسنے سے عظمیٰ باجی مست ہونے لگی، اور پھر کچھ دیر بعد ایک دم سے عظمیٰ نے اپنے چولے کو اوپر کر لیا اور عادل کو کہنے لگی، اب میں تمہاری زبان کو اپنے یہاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ عظمیٰ باجی کی بات سن کر عادل تھوڑا سا سٹ پٹا گیا اور بولا، وہ آنٹی میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ عادل کی بات سن کر عظمیٰ نے ایک دم سے اماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ چکنا درست کہہ رہا ہے؟ تو اماں بولی، پتہ نہیں۔ دو خوبصورت اور ہاٹ لیڈیز کو یوں اپنے سامنے گھوڑی بنے دیکھ کر عادل پریشان ہو گیا، اور وہ کبھی عظمیٰ کو دیکھتا اور کبھی اماں پر نظر ڈالتا۔ اس وقت اس کی حالت ایک مشہور غزل کے اس شعر کی طرح ہو گئی تھی کہ میں کہاں جاؤں ہوتا نہیں فیصلہ، اور اس وقت وہ واقعی اس بات کا فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ پہلے کس کو۔ کافی دیر تک دونوں کو باری باری دیکھنے کے بعد آخر کار عادل ایک نتیجے پر پہنچ ہی گیا۔ وہ چونکہ پہلے ہی اماں کے ساتھ کئی بار مل چکا تھا، اس لیے وہ چلتا ہوا عظمیٰ کے پیچھے گیا۔ عادل کے ساتھ ان خواتین کا گرم شو دیکھ کر میں تو جیسے دہکتا ہوا انگارہ بن گئی تھی، اور میرا دل کر رہا تھا کہ ان کی طرح عادل بھی ابھی کے ابھی میرے پاس آئے، لیکن ایسا ہونا مشکل تھا۔ اس لیے میں وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں جا کر واش روم میں گھس گئی اور کپڑے اتار کر خوب فنگرنگ کی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے قرار نہ آیا۔ لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ایسا کرنے سے میرا گزارا نہ ہوا تھا۔ تو پھر مجھے ایک آئیڈیا سوجا، اور میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور بھاگ کر فریج کے پاس گئی اور فریج سے 2-3 ٹھنڈے پانی کی بوتلیں نکالیں اور واپس واش روم میں گھس گئی، اور پھر سے میں نے اپنے کپڑے اتارے اور ایک ایک کر کے ٹھنڈے پانی کی بوتلوں کا سارا پانی اپنے اوپر انڈیلنے لگی۔ اس سے میری آگ تو نہ بجھی، لیکن وقتی طور پر کچھ سکون سا آ گیا، اور میں باہر آ گئی اور بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ میری پیاس کب بجھے گی۔ اور مجھے اس بات کا افسوس ہونے لگا کہ پچھلے چند دنوں سے عادل کے ساتھ میرا رویہ کچھ اچھا نہ رہا تھا، جس کی وجہ سے عادل میرے ساتھ کچھ کھچا کھچا سا رہتا تھا، اور میں بھی اس کو زیادہ لفٹ نہ کراتی تھی۔ کالج سے واپسی پر مجھے عادل مل گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کنی کا ترا کر گزرنے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے بلا لیا اور بولی، کیا بات ہے عادل صاحب، آج کل آپ ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہے، کوئی ناراضگی تو نہیں ہے؟ میری بات سن کر عادل ایک دم سے حیران رہ گیا، اور میرے خیال سے دل ہی دل میں سوچتا ہوگا کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہے، لفٹ خود نہیں کراتی اور کہہ مجھ سے رہی ہے۔ لیکن ظاہری طور پر وہ کہنے لگا کہ وہ آپ پڑھائی میں بیزی رہتی ہیں نا، اس لیے میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، ویسے میں آپ کا تابعدار ہوں۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تابعدار صاحب، آپ میرا ایک کام کیجئے، اور اپنے بیگ سے پیسے نکال کر اس سے دیتے ہوئے کہا، اور وہ کام یہ ہے کہ جلدی سے بازار جائیں اور میرے لیے ایک پاپ کارن آئس کریم اور دوسری جو آپ کو پسند ہو لے آئیں۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہی تھی کہ سامنے سے عطیہ بھابی نظر آ گئی۔ انہوں نے میری بات سن لی، اس لیے دور سے ہی کہنے لگی، یہ آئس کریم کس خوشی میں منگوائی جا رہی ہے؟ تو میں نے کہا، بس بھابی دل کر رہا تھا، اگر آپ نے بھی کھانی ہے تو بتائیں، عادل بازار جا رہا ہے، ایک آپ کے لیے بھی لے آئے گا۔ یہ سن کر بھابی کہنے لگی، بھائی نیکی اور پوچھ پوچھ۔ پھر عادل سے کہنے لگی، جا ہی رہے ہو تو ایک میرے لیے بھی لیتے آنا۔ تو عادل بھابی سے بولا، باجی آپ کے لیے کون سی آئس کریم لاؤں؟ تو بھابی نے میری طرف دیکھ کر کہا، ہما تم کون سی آئس کریم منگوا رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں تو پاپ کارن کا شوق سے کھاتی ہوں۔ اس پر بھابی عادل کی طرف دیکھ کر بولی، ٹھیک ہے، میں بھی پاپ کارن ہی کھاؤں گی۔ اور عادل جانے لگا تو میں نے اس کو روک لیا اور بیگ سے مزید پیسے نکالتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں 2 آئس کریموں کے پیسے دیے تھے اور بھی لے لو۔ عادل نے مجھ سے پیسے لے لیے اور بازار کی طرف چل پڑا۔ تو پیچھے سے بھابی بولی، عادل آئس کریم لے کر میرے کمرے میں آ جانا۔ پھر عادل کے جانے کے بعد بھابی میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، پاپ کارن تم کو کیوں پسند ہے؟ تو میں نے بلا تکلف ہی کہہ دیا، وہ اس لیے میری جان کہ مجھے آپ کے بھائی کو تھوڑا سا ترسانا ہے۔ میری بات سن کر سمارٹ بھابی ساری بات سمجھ گئی اور چونک کر بولی، اوہو۔ پھر ہنس کر کہنے لگی، صرف تم ہی نہیں، میں بھی اس کھیل میں شامل ہوں گی۔ تو میں نے ان سے کہا، اوکے آپ جاؤ، میں بیگ رکھ کر آتی ہوں۔
अपने कमरे में पहुंचकर जल्दी से मैंने कॉलेज बैग उतार कर परे रखा और 1 मिनट में ही खुले गले वाली कमीज़ पहन ली और उसके ऊपर बड़ा सा दुपट्टा लेकर भाभी के कमरे में पहुंच गई। देखा तो आदिल अभी तक नहीं आया था। मुझे बैठते देखकर भाभी कहने लगी, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि प्लान ये है कि मैं उनको थोड़ा सा तरसाऊंगी, थोड़ा रुलाऊंगी, लेकिन आप सामने नहीं आओगी। तो भाभी कहने लगी, क्यों, मेरे सामने क्यों नहीं। तो मैंने कहा, वो इसलिए जान जी कि आप उसकी बहन हो सकता है कि आपके सामने बच्चा शर्मा जाए। मेरी बात सुनकर भाभी ने मेरी तरफ देखते हुए आंखें निकाली और कहने लगी, खाक बहन हूँ, जब भी मौका मिलता है साला मेरे सीने को घूरता रहता है। फिर अचानक ही चिल्लाकर बोली, कहीं तुम मेरे भाई का रेप तो नहीं करने वाली। तो मैंने कहा, बेफिक्र रहो, शादी से पहले कुछ नहीं करूँगी। हाँ, शादी के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं। तो भाभी कहने लगी, तो इस सीन में मेरा क्या रोल होगा। तो मैंने कहा, आपका रोल वक्फे के बाद शुरू होगा। और फिर मुख्तसरन उनको सारी बात बता दी। अभी मेरी बात ख़त्म भी ना हुई थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और आदिल कमरे में दाखिल हो गया। उसे देखकर भाभी कहने लगी, इतनी लेट। तो वो बोला, असल में बराबर वाली दुकान में पॉपकॉर्न ख़त्म थी, इसलिए थोड़ी दूर जाना पड़ गया। फिर उसने शॉपर से 3 आइसक्रीम निकाली, 2 हमारे लिए पॉपकॉर्न और अपने लिए वो मैंगो कप लाया था। पॉपकॉर्न को देखते ही भाभी कहने लगी, मेरी आइसक्रीम रख। अचानक मुझे बड़े ज़ोर का वॉशरूम लग गया है। मैं अभी आई और फिर हमारी बात सुने बगैर ही वो वॉशरूम घुस गई। उधर मैंने अपनी पॉपकॉर्न से रैपर हटाया और आदिल की तरफ देखकर कहने लगी, मुझे पॉपकॉर्न की शेप बहुत पसंद है। और फिर दिल ही दिल में पॉपकॉर्न को मैंने आदिल का तस्वुर किया और फिर अपनी ज़ुबान निकालकर उसके ऊपर वाले हिस्से को चाटना शुरू कर दिया। मेरी ये हरकत देखकर आदिल के सामने सलूने चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ गईं और उसने एक नज़र वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखकर थूक निकला और फिर अपने कप से रैपर हटाने लगा। इधर मैंने एक दफ़ा फिर आदिल को मुखातिब करते हुए कहा कि आदिल, तुम पॉपकॉर्न क्यों नहीं खाते, देखो ना कितने मज़े की होती है। और फिर से मैं अपनी ज़ुबान निकाल कर ऊपर नीचे से उसको चाटने लगी। जब मैंने चारों तरफ से पॉपकॉर्न के बिस्कुट को चाट लिया तो जानबूझकर मैंने एक गर्म सिसकी ली और आदिल की तरफ देखकर बोली, कितने मज़े का बिस्कुट है। और फिर कोन के ऊपरी हिस्से को अपने होंठों में लिया और थोड़ा सा बिस्कुट काट कर अपनी ज़ुबान पर रखा और उसे दिखाते हुए अपने मुंह में ले लिया। मेरे इस रवैये से आदिल तो हक्का बक्का रह गया और उसने कप से जो आइसक्रीम निकाली थी वो पिघलकर उसकी उंगलियों से होती हुई नीचे की तरफ आ रही थी, जबकि आदिल इस बात से बेखबर बस मेरे दिलकश अंदाज को ही देख रहा था। अचानक ही मेरी नज़र उसकी तरफ गई तो उस वक्त आइसक्रीम नीचे गिरने ही वाली थी। ये देखकर आदिल से बोली, तुम्हारी सारी आइसक्रीम पिघल रही है। मेरी बात सुनकर उसने चौंक कर अपने हाथ की तरफ देखा और इससे पहले कि टिश्यू से वो अपनी उंगलियों पर लगी आइसक्रीम साफ़ करता, मैं एकदम आगे बढ़ी और कहने लगी, लाओ मैं साफ़ कर देती हूँ। मेरी बात सुनकर उसने अपने हाथ में रखा कप नीचे मेज़ पर रखा और बोला, वो कैसे। तो मैंने उसकी आइसक्रीम लगी उंगलियों को अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें अपने मुंह के करीब ले आई और फिर ज़ुबान निकालकर इस तरह उसकी उंगलियों को चाटना शुरू कर दिया कि जैसे ये आदिल की उंगलियां नहीं बल्कि कुछ और हो।